جماعت المسلمین کے کتابچے مذہب اہل حدیث کی حقیقت کے صفحہ نمبر 13 پر یہ عبارت لکھی ہے: سنتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ پہلے زمانے میں بعض دشمنان اسلام نے حدیثیں گھڑیں، لیکن ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہیں کہ اس زمانے میں بھی حدیثیں گھڑی جا رہی ہیں۔ اور واقعتاً یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ خود جماعت المسلمین کے کتابچوں میں یہ حدیث گویا کہ بنا کر پیش کی گئی، جیسا کہ میں نے کتابچے بے حکومت امیر کی بیعت کے صفحہ نمبر 46 سے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ لکھا ہے: محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی بیعت نہ کرنے والوں کو اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ تو حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہم دیگر جماعتوں اور افراد کو یہ طعنہ دیتے ہیں کہ آپ احادیث کو گھڑتے ہیں، لیکن خود ہمارے اپنے کتابچے میں یہ الفاظ لکھے ہیں گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہم نے بہتان تراش لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہ کرنے والوں کو اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ شاید اسی لیے یہ کہاوت مشہور ہے کہ پیپل لیونگ ان گلاس ہاؤسز شوڈ نیور تھرو سٹونز، کہ جو لوگ شیشے کے گھروں میں رہتے ہیں ان کو دوسروں پر پتھر نہیں پھینکنے چاہیے، کہ ہماری اپنی عمارت اتنی کمزور ہے، ہمارے اپنے کتابچوں میں، ہماری کتابوں میں ایسی باتیں لکھی ہیں، اس کے باوجود ہمارا دعویٰ کہ جماعت المسلمین جو کچھ پیش کرتی ہے اس کا انکار کفر ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بات جو لکھی ہے ہمارے اس کتابچے میں، یہ بات خود اس قابل ہے کہ اس کا ہی انکار کر دیا جائے، نہ یہ کہ اس بات کا انکار کفر ہو۔ پھر اب ہم چلتے ہیں اس سوال کی طرف کہ جو ابتدا میں پیش کیا گیا تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جو بھی حضرات تھے بشمول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی تھی یا نہ کی تھی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کتابچے الجماع کے حوالے سے پیش کیا کہ یہ سوال 28 سال قبل صلاح الدین صاحب سے کیا گیا تھا، جس کا جواب انہوں نے نہ دیا۔ جواب نہ دینے کی کیا وجہ ہے یہ تو وہی بہتر جانتے ہوں گے، البتہ ہم نے یہی سمجھا کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، لہٰذا ہم نے یہ سوچ لیا کہ جناب سب لاجواب ہو گئے، اور ہم اس وقت جس مسئلے پر آ کر اختلاف میں پڑے ہیں، اس مسئلے میں اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی، اور اس بات کا ثبوت مجھ ناچیز کے سامنے آ گیا، جسے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ میرے سامنے فتح الباری ہے، جو صحیح بخاری کی مستند شرح ہے، جس کے متعلق تلاش حق میں صفحہ نمبر 191 پر لکھا ہے: مستند شرحیں یہ ہیں فتح الباری، نیل الاوطار وغیرہ۔ یعنی جماعت المسلمین کے نزدیک فتح الباری مستند شرح ہے، جسے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ترتیب دیا ہے۔ اس شرح کی میرے پاس 14ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 590 پر کتاب الفتن کا باب نمبر 26 ہے،
اور جو بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ صفحہ نمبر 595 پر موجود ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں وقد ذکر یحییٰ ابن سلیمان احد شیوخ البخاری فی کتاب الصفین فی تالیفہ بسند جید عن ابی مسلم الخولانی انہ قال لمعاویہ، کہ ذکر کیا ہے یحییٰ بن سلیمان نے جو امام بخاری کے شیوخ میں سے ایک ہیں، کتاب الصفین میں جو ان کی تالیف ہے، جید سند سے وہ اس بات کو نقل کرتے ہیں ابو مسلم خولانی کے حوالے سے کہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا انت تنازع علیا فی الخلافہ او انت مثلہ، کیا آپ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت چھیننا چاہتے ہیں یا آپ خود کو ان کے برابر خیال کرتے ہیں؟ قال لا، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں۔ وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنِّي، میں اس بات کو بخوبی جانتا ہوں کہ علی مجھ سے کہیں افضل ہیں، وَأَحَقُّ بِالْأَمْرِ، اور خلافت کے زیادہ مستحق ہیں۔ وَلَكِنْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ عثمان قُتِلَ مظلوما، لیکن کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کس طرح سے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا؟ وَأَنَا ابْنُ عَمِّهِ وَوَلِيُّهُ أَطْلُبُ بِدَمِهِ، اور میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بھتیجا اور ولی ہونے کے ناطے قصاص کا مطالبہ کرتا ہوں۔ فَأْتُوا عَلِيًّا فَقُولُوا لَهُ، لہذا تم لوگ علی کے پاس جاؤ اور ان کو میرا یہ پیغام دو، يَدْفَعُ لَنَا قَتْلَةَ عثمان، کہ عثمان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ فَأَتَوْهُ فَكَلَّمُوهُ، وہ تمام لوگ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان سے اس سلسلے میں گفتگو کی۔ فَقَالَ، اور یہ الفاظ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ فقال، تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا يدخل فی البیع ویحاکمہم الی، معاویہ بیعت کر لیں اور مقدمہ میرے پاس دائر کروائیں، فیصلہ میں کر لوں گا۔ فامتنع معاویہ، تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات سے انکار کر دیا۔ یہ کب ہوا؟ وَذَلِكَ فِي ذِي الْحِجَّةِ سنہ 36، یہ سن 36 ہجری ذو الحجہ کے مہینے کی بات ہے۔ اب آپ صلاح الدین صاحب کو جو سوال آپ نے بھیجا تھا کہ صلاح الدین صاحب لکھتے ہیں، جیسا کہ ہمارے کتابچوں کے مجموعے کے صفحہ نمبر 627 پر ہے، الجمع کے ضمیمے میں صلاح الدین صاحب لکھتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت نہیں کی۔ پھر 628 پر لکھا ہے، ہماری طرف سے جواب ہے، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہیں کی۔ صلاح الدین صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اس چیز کو مع حوالہ اور صحت سند کے ساتھ بیان کر دیں۔ صلاح الدین صاحب نے بیان نہیں کیا، لیکن آج آپ کے سامنے یہ بات پیش کر دی گئی ہے حوالے کے ساتھ اور صحت سند کے ساتھ، اور تلاش حق کی عبارت کو یاد رکھیے کہ فتح الباری مستند شرح ہے صحیح بخاری کی۔ اب امید ہے
کہ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات پر یقیناً ایک ہی پیج پر آپ کو ملیں گے کہ وہ بیعت نہ کرنے والے کو، یہاں کے خلیفہ کی بیعت کی بات ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا، بے طاقت، بے حکومت، محکوم امیر کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، اس کو تو سرے سے آپ ایک طرف ہی رکھ دیں۔ اس معاملے پر تو آپ انا للہ پڑھ لیجئے، کیونکہ اب تو بات خلیفہ کی ہو رہی ہے کہ خلیفہ کی بھی بیعت سے باقاعدہ انکار۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا کہ یدخل فی البیعہ، معاویہ بیعت کر لیں، ویحاکمہم الیہ، اور یہ جو معاملہ ہے قاتلین عثمان کا، اس پر مقدمہ دائر کروا دیں میرے پاس، میں فیصلہ کروں گا۔ فامتنع معاویہ، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا۔ کیا آپ یہ کہیں گے نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ جماعت کا موقف تو یہی ہے، کہنا تو یہی چاہیے، لیکن کہیں گے نہیں؟ الحمدللہ نہیں کہیں گے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ جو میں سوال کرنے جا رہا ہوں، امید ہے کہ آپ یہی کہیں گے کہ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ کیا آپ یہ کہیں گے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی جتنے صحابہ کرام تھے اور دیگر مسلمین تھے، انہوں نے امیر المؤمنین کے کہنے کے باوجود بیعت سے انکار کیا، تو وہ سارے اسلام کا پٹا اتار چکے تھے، وہ سارے کے سارے نعوذ باللہ جاہلیت کے دور میں زندہ تھے، اور جو ان میں سے فوت ہوا وہ جاہلیت میں فوت ہوا ہوگا، اور یہ اختلاف اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے۔ اور ان دونوں جماعتوں کے درمیان، جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتایا، جنہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دو فرقے بھی کہا گیا ہے، ان میں صلح نہ ہو سکی، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب فضائل الصحابہ میں ہے۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، والحسن الی جنبہ ینظر الی الناس مرہ والیہ مرہ، اس حال میں کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ ابن علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کرام کی طرف دیکھتے اور پھر حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھتے، وَيَقُول، اور یہ فرماتے، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور امید ہے کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمین کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ معلوم ہوا کہ جو اختلاف معاویہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان تھا، اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت نہیں کی تھی، جس وقت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام میں گورنر تھے، اور یہ اختلاف بدستور قائم رہا، علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید کر دیے گئے، اختلاف قائم رہا۔ پھر صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین کے صفحہ نمبر 778 پر لکھا ہے، حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے۔ خلیفہ ہونے کے کچھ عرصے بعد وہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چلے۔ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس لشکر کو دیکھا تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، معلوم ہوا کہ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی شام میں تھے، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا، میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جب تک وہ اپنے حریفوں کو قتل نہ کر لیں پیٹھ نہ پھیریں گے، کیونکہ ان کا مقصد ہی قتل و خون ریزی ہے۔
فتنہ و فساد برپا کرنا ہے، جیسا کہ وہ اس سے پہلے مختلف مقامات مثلا جمل و صفین میں کر چکے ہیں۔ یعنی یہ باغیوں کی بات ہو رہی ہے جو حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر، اگر ان لوگوں نے ان کو قتل کر ڈالا اور ان لوگوں نے ان کو قتل کر ڈالا تو پھر میرے پاس رعایا کا انتظام کرنے والا کون باقی رہے گا؟ ان کی عورتوں کا انتظام کون کرے گا؟ ان کے مالوں کا انتظام کون کرے گا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں کر سکتا ہوں لیکن صلح بہتر ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 قرشی آدمیوں کو جن کا تعلق قبیلہ بنو عبد شمس سے تھا، جن کا نام عبد الرحمن اور عبداللہ بن عامر تھا، بلایا اور ان سے کہا کہ تم جا کر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی بات چیت کرو اور انہیں صلح کی دعوت دو۔ یعنی اب تک صلح نہیں ہوئی ہے۔ وہ دونوں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے بالمشافہ گفتگو کی اور انہیں صلح کی دعوت دی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں، ہمیں تو مال کی خواہش نہیں، ہم نے تو اس مال سے تکلیف ہی اٹھائی ہے، لیکن یہ جماعت خون ریزی میں مبتلا ہو چکی ہے، ان کو تو مال دے کر ہی خون ریزی سے روکا جا سکتا ہے، ورنہ یہ پھر کوئی فتنہ اٹھائیں گے۔ دیکھیے، جماعت المسلمین اولین میں بھی ایسے لوگ ہوا کرتے تھے، لہذا چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور دیگر معاملات پر کفر و شرک کے فتوے لگانے سے اجتناب کیجیے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال سے محبت نہیں کرتے تھے، لیکن جو لوگ ان کو لے کر آئے تھے وہ لوگ لالچی تھے، یہ وہی فتنہ انگیز تھے جنہوں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محصور کیا، قتل کیا، اور اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظاہری طور پر شامل ہو گئے، لیکن اندر سے وہ سب دین اسلام کے مخالف تھے، جن میں سے بہت سوں کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہروان کے مقام پر قتل بھی کیا، اور جو اپنی شناخت کو چھپا کر منافقت کرتے رہے یہاں تک کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کر ڈالا، وہی لوگ اپنے لالچ کے ساتھ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی شامل ہو گئے اور انہیں لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ لہٰذا ان دونوں حضرات نے جنہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا گیا تھا، انہوں نے کہا، معاویہ آپ سے صلح چاہتے ہیں اور آپ سے اسی کی درخواست کرتے ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان شرائط کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان دونوں نے کہا، ہم آپ کے سامنے اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شرط بھی رکھی، ان دونوں نے اس کو منظور کر لیا اور کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ الغرض حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی، اور اس طرح حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوئی کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمین کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ اس واقعے پر تبصرہ لکھا ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فوراً صلح کے لیے تیار ہو جانا اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، البتہ مزید فتنہ و فساد کو روکنے کے لیے وہ ان لوگوں کی تالیف قلوب چاہتے تھے جو محض فتنہ برپا کرنے کے لیے بھاری تعداد میں ان کے ساتھ چلے آئے تھے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی سے منافقین کی امیدیں بر نہ آئیں۔ یہ واقعہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلوص، تقوی، سیاست اور دانش مندی کی بہترین مثال ہے۔ انہوں نے امت مسلمہ کے حق میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کو بہتر سمجھا، لہٰذا برضا و رغبت دستبردار ہو گئے، رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ پھر صفحہ نمبر 780 پر تبصرے میں لکھا ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فوراً صلح کے لیے رضامند ہو جانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ ان کی نیت ہی صلح کی تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ منافقین اسلامی حکومت کی بیخ کنی میں لگے ہوئے تھے
اور اسی مقصد کی خاطر وہ بڑی بھاری تعداد میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے آئے تھے، لیکن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانش مندی، سیاست اور خلوص نے منافقین کو اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ اس طرح مسلمین خون ریزی سے بچ گئے۔ البتہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ خدشات تھے جن کی ذمہ داری ان دونوں نے لے لی اور معاملہ بغیر کسی الجھن کے طے ہو گیا۔ مندرجہ بالا واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لڑنا نہیں چاہتے تھے، البتہ وہ اس بات کو بہتر خیال کرتے تھے کہ قیادت ان کے ہاتھ میں آ جائے تاکہ وہ ان منافقین کی اچھی طرح سرکوبی کر سکیں۔ اب آپ دیکھیے، خلیفہ وقت کے سامنے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور خلیفہ وقت دستبردار ہو جاتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو جاتی ہے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمین کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے گا۔ سوال یہ ہے کہ صلح کے ہونے سے پہلے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی صحابہ کرام اور دیگر مسلمین جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے باقاعدہ انکار کر رہے تھے تا وقت کہ قاتلین عثمان کا فیصلہ نہ کر دیا جائے، آپ ان صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حق پر بتایا، جی ہاں، آپ کو حدیث پہلے ہی سنا چکا ہوں کہ دو جماعتیں ہوں گی میری امت میں، دو فرقے ہوں گے، اور ان میں جو تیسرا مارکہ نکلے گا، جو دین سے نکل جائے گا، اسے وہ جماعت قتل کرے گی ان دونوں جماعتوں میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگی، یعنی دونوں ہی حق پر ہوں گی۔ معلوم ہوا کہ خلیفہ وقت کی بیعت سے پیچھے ہٹنے کے باوجود پیغام بھیجا گیا کہ بیعت کر لو، مقدمہ دائر کروا دو، پھر بھی بیعت سے انکار کر دیا۔ اس کے باوجود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مسلم بھائی ہی تصور کیا، ان کے ساتھی تمام صحابہ کرام کو بھی مسلمین میں ہی تصور کیا، اور اس پر مستزاد اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں جماعتوں کو ہی حق پر بتایا۔ اب آپ ان تمام مثالوں سے جو تاریخ سے میں نے پیش کی ہیں، مزید مثالیں میں پیش نہیں کرنا چاہتا۔ الحمدللہ اصل بات یہی ہے کہ طالب العلم یکفیہ دلیل، علم کی طلب رکھنے والے کے لیے تو ایک دلیل بھی کافی ہے، لہٰذا اب ایک دلیل نہیں بلکہ متعدد دلائل پیش کر دیے گئے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 ماہ تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہ کی۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے باغیوں کے امام کے پیچھے صحابہ کرام اور دیگر مسلمین کو نماز ادا کرنے کی تاکید کی۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی صحابہ کرام نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہ کی، حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہ کی، اور پھر حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حق میں دستبردار ہو گئے اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت بن گئے۔ اہل ایمان میں سے کوئی بھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کی بیعت نہیں کی تھی، وہ اس بیعت کے نہ کرنے کی وجہ سے اسلام سے خارج تھے۔ حاشا وکلا، ہرگز بھی نہیں ایسا سوچنا چاہیے، لیکن جماعت المسلمین موجودہ نے جو موقف اختیار کیا ہے اس کی روح سے تو یہی لگتا ہے کہ جو بھی بیعت نہ کرے، چاہے وہ صحابی ہو یا وہ کوئی بھی ہو، جو بھی بیعت نہ کرے، کیونکہ اصول تو برابر ہے، اصول نہیں بدل سکتا۔ جیسا کہ ہمارے کتابچے الجماع میں لکھا ہے، مجموعے کا صفحہ نمبر 590 ہے، کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں الجماع نہیں تھی؟ کیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ الجماع کے امیر نہیں تھے؟ اگر تھے اور یقیناً تھے تو پھر ان کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت کی موت کیوں نہیں مرے؟
کیا ان کے لیے اللہ کا قانون بدل جائے گا؟ معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ بیعت نہ کرنے والا اگر صحابی ہے اور وہ اس حالت میں مر جائے نعوذ باللہ من ذالک، تو ہم اتنے جری ہیں، اتنی ہمارے اندر جرت ہے کہ ہم یہ بھی کہنے کو تیار ہیں کہ جناب اگر صحابی نے ایسا کیا تو کیا قانون بدل جائے گا؟ معلوم ہوا کہ ہمارا قانون تو اٹل ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہ کرنے والوں کو اسلام سے خارج قرار دے دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تکفیر ایسے ہی گل کھلاتی ہے، جب انسان کے اندر سختی آ جائے، جب وہ امت کے ان لوگوں پر بھی رحم نہ کرے جو اس سے بہتر قرآن و سنت کے عالم بھی ہوں اور عامل بھی ہوں، لیکن اس کی سوچ یہ ہو کہ یہ میرے ساتھ متفق نہیں ہیں، یہ میرے اپنے نظریات کے ساتھ متفق نہیں ہیں، لہٰذا میں ان کو مسلم نہیں مانتا، ان کی تکفیر کرتا ہے، اور اس پر ترا یہ کہ کہتے ہیں ہم تو کسی کی تکفیر نہیں کرتے، ہم نے تو کسی کو کافر مشرک نہیں کہا، جی نہیں کہا، لیکن الحمدللہ میں تو جتنا عرصہ گزار چکا ہوں ہم سمجھتے ضرور ہیں، میں اس بات کا خود گواہ ہوں، اس بات سے انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ البتہ کہنے اور لکھنے کی بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، جیسا کہ میں نے پیش بھی کی ہیں۔ ایک ریکارڈنگ آپ نے سنی تھی جس میں یہ کہا گیا کہ ایک شخص قرآن و سنت پر ساری زندگی عمل کرتا رہا لیکن اس نے بیعت نہیں کی، تو کیا وہ مسلم ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ نہیں، وہ مسلم نہیں ہے۔ آگے جا کر اسی کتابچے میں مجموعے کے صفحہ نمبر 591 پر ایک عبارت ملتی ہے جس سے کچھ تسلی ہوتی ہے کہ اصلاح کی امید باقی ہے۔ لکھتے ہیں الغرض عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کا بیعت نہ کرنا اگر ثابت ہو جائے تو یہ ان کی غلطی ہوگی، غلطی کرنے کا جواز اس سے نہیں نکالا جائے گا۔ غلطی ہوگی کیوں جناب؟ غلطی کیوں ہوگی؟ آپ لکھیں اگر یہ ثابت ہو جائے تو یہ کفر ہوگا، اگر یہ ثابت ہو جائے تو اسلام کے پٹے کو اتار کر پھینک دینے کے مترادف ہوگا، اگر ثابت ہو جائے تو ان کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، یہ لکھنا تھا۔ یہاں پر یہ لفظ کیوں لکھا کہ ان کی غلطی ہوگی؟ غلطی الحمدللہ پہلے بھی ثابت کر چکا ہوں کہ ہمارے اپنے نزدیک بھی درجہ بندی ہے، کافر، مشرک، صغیرہ گناہ کا مرتکب اور کبیرہ گناہ کا مرتکب، ہم درجہ بندی رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ الجماع کے اس اقتباس سے ثابت ہوا کہ بیعت نہ کرنا غلطی ہے، غلطی کو غلطی ہی سمجھیں۔ اور صلاح الدین صاحب کو دعوت دیتے وقت بھی یہ بات کہی گئی کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر لیجئے ورنہ دور سے تائید کرتے رہیے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے اپنے موقف میں بھی اس بات میں لچک موجود تھی کہ اگر کوئی بیعت نہ کرے تو پھر بھی غلطی پر ہوگا، لیکن شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار موجود ہیں جماعت میں جو ان باتوں کے سمجھنے کے اور سننے کے باوجود بھی بضد ہیں کہ نہیں جناب، نہیں جناب، جاہلیت کی موت میں ہی مرا، چاہے کوئی بھی ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر اس فتوے کی زد میں صحابہ کرام کی مقدس جماعت آ جائے تب بھی ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ نظر ثانی کیجئے ان باتوں کے اوپر اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ کسی ایک امتی کو کہ جو مسلم ہو اس کی تکفیر کرنے کا اتنا بڑا جرم ہے، اور یہاں پر جماعت المسلمین اولین کے لیے بھی اگر وہی قانون رکھا گیا تو پھر اللہ رب العزت کے آگے کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جواب دیں گے؟